الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ محمد کی آیت نمبر 16 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں ابھی نبی نے کیا کہا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے تابع ہو گئے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا اور ان کی سزا کا بیان ہوا جو کھلے کافر تھے۔ یہاں سے منافقین کا بیان ہے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور بیٹھ کر بات سنتے ہیں، لیکن جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو چونکہ وہ قبول کرنے کی نیت سے تو آئے ہی نہیں تھے، ماننے کی نیت سے اور عمل کرنے کی نیت سے تو سنتے ہی نہیں تھے، تو باہر نکل کے جو اہل علم صحابہ ہیں ان سے کہتے ہیں وہ نبی نے کیا باتیں کی۔ یہ انداز استہزاء کا تھا، مذاق اڑانے کا تھا، ان باتوں کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے تھا کہ بولتے ہیں کہ بھئی نبی نے کیا باتیں کی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مزہ نہیں آیا سننے میں۔ تو یوں مختلف انداز کے اندر مختلف جملوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تحقیر کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے تابع ہو گئے، اس کے پیروکار ہو گئے۔ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جنہیں بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب ہوتی ہے، جو بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ان باتوں کی نورانیت، ان کلمات کی حکمت، وہ کی جانے والی باتوں کی عظمت ساری اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اس کا مذاق اڑائیں گے تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر ہی لگتی ہے کہ جب حق پوری طرح واضح ہو جائے اور پھر بھی اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کا رویہ اختیار کیا جائے تو پھر قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنی باطل خواہشوں کے پیروکار ہیں کہ جو ان کے دل میں آتا ہے بس وہ کریں گے، حق کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے نفع اٹھانے والے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ اور جنہوں نے ہدایت پائی تو اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرما دی اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ جنہوں نے ہدایت پائی تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو غور سے سنتے ہیں اور اس سے نفع اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بصیرت میں، ان کے علم میں، ان کے سینے کی کشادگی میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو قبولیت کی نیت سے سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں اور مستفیض ہونے کی نیت سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اور کشادگی عطا فرما دیتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے، یعنی پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا صلہ مزید نیکی، ہدایت کا صلہ مزید ہدایت،
بندہ جب ایک نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اگلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، لیکن کب؟ جب بندہ دل سے نیک عمل کرتا ہے۔ جو بندہ دل سے فرائض پڑھتا ہے اور توجہ سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سنتیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو تلاوت قرآن کو ذوق شوق سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید تلاوت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید خدمت کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے اسباب اور وسائل بھی عطا فرماتا ہے۔ جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید مدد کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اسے مال و اسباب بھی فراہم فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، یہ اس کی ایک رحمت ہے کہ وہ ہدایت والوں کو اور ہدایت دیتا ہے، نیک اعمال کرنے والوں کو اور نیک اعمال عطا فرماتا ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور بدی بدی کو کھینچتی ہے۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلی نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور آدمی ایک برائی کرتا ہے تو پھر اس سے اگلی برائی بھی سرزد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بد نگاہی کرنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ رک جاتا ہے، جو ایک مرتبہ کرتا ہے پھر اگلی مرتبہ کرتا ہے، پھر اگلی مرتبہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نہ ماننے والے ہیں ان کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، تو بے شک قیامت کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان لوگوں کا نصیحت ماننا انہیں کہاں مفید ہوگا۔ پہلی بات کہ یہ کسی بھی صورت تسلیم نہیں کر رہے، کسی بھی صورت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مان رہے، تو پھر فرمایا کہ پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، پھر کہ قیامت اچانک آ جائے اور ان کا کام تمام ہو جائے اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ قیامتی کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر اس کی بہت ساری نشانیاں آ چکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کا دنیا میں تشریف لانا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ اب آخری نبی آ چکا، اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب اس کے بعد اب سلسلہ زمانہ چلے گا اور پھر قیامت ہی آئے گی۔ پہلے تو ہر نبی کے بعد تھا کہ اگلا نبی آئے گا، اس نبی کے بعد تھا اگلا نبی آئے گا، اس نبی کے بعد تھا اگلا نبی آئے گا، لیکن اب تو آخری نبی آ چکا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری بھی اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لا چکے، قرآن پیش فرما رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، وہ بھی قیامت کی نشانی۔ قرآن پاک کے اندر ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا تو یہ اسی کا بیان ہے۔ تو قیامت قریب آ گئی اور اس کی نشانی ہے کہ چاند پھٹ چکا۔ اچھا، اسی طرح اب مزید فرمایا کہ پھر جب قیامت آ جائے گی تو تب ان لوگوں کو نصیحت ماننا پھر کہاں سے نصیب ہوگا یا ان کو کہاں مفید ہوگا۔ پھر مان بھی لے، قیامت آ گئی، مان بھی لے کہ جناب ہم نے مان لیا، ہاں ہم قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس وقت کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اور اے لوگو اللہ دن کے وقت تمہارے پھرنے اور رات کو تمہارے آرام کرنے کو جانتا ہے۔ 3 باتیں ارشاد ہوئی۔ پہلی بات فرمائی کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جاننا اور پھر اسے ماننا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا خدا ہونا،
اس کا معبود ہونا اور اس کا تنہا معبود ہونا یہ اصل الاصول چیز ہے. نظام کائنات جس کے اوپر مبنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد کا معبود ہونا ہے کہ خدا تنہا معبود ہے. تو فرمایا جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی گئی کہ اے حبیب آپ اپنے خاص غلاموں کی بھی مغفرت کی دعا کریں، گناہوں کی، خاص لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کی بھی دعا کریں، اور عام مومن مردوں عورتوں کے گناہوں کی بھی مغفرت کی دعا کریں. یہاں جو آیت کے الفاظ ہیں وہ ہے لِذَنْبِکَ، جس کا لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے اپنے گناہوں کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہے. آپ سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی کوئی گناہ نہ چھوٹا نہ بڑا سرزد ہوا ہی نہیں، تو پھر یہ اس کہنے کا کیا مطلب کہ اپنے گناہ کی مغفرت کی دعا کیجئے. تو اس لیے علماء نے جہاں پر بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے وہاں پر مفصل کلام کیے اور اس کا مطلب یہی بیان کیا. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منسوب کسی گناہ کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگے، بلکہ اس سے بہت ساری اس کی تعویلیں کی ہیں، لیکن ایک جو بہت خوبصورت تعویل ہے وہ یہ ہے کہ اے حبیب آپ عام مومن مردوں عورتوں کی مغفرت کی بھی دعا کریں، جو آیت کے اگلے الفاظ ہیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور لِذَنْبِکَ سے مراد ہیں اے محبوب جو تمہارے خاص غلام ہیں، خاص میں اہل بیت ہیں یا اس کے اندر دیگر نبی پاک علیہ السلام کے مقربین ہیں. اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہو، کہ وہ تو معصوم نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ تو اور کوئی معصوم نہیں ہے، یعنی انبیاء تو سارے معصوم ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے یوں کہ آپ کی امت میں تو کوئی معصوم نہیں ہے. تو ان میں سے کسی سے جو خطا سرزد ہوئی ہو کبھی تو آپ اس کی مغفرت کی دعا مانگیں. تو یہاں پر لِذَنْبِکَ سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے خاص غلاموں کی خطائیں ہیں، ان کی معافی مانگنے کا فرمایا گیا. اور اسی لیے ذنب کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی طرف کرنے سے علماء نے منع فرمایا. یعنی نبی پاک علیہ السلام کا گناہ معاذ اللہ یہ لفظ استعمال کرنا علماء نے بڑا سختی کے ساتھ منع فرمایا. عربی کے اندر یہ موجود بھی ہو تو وہ اس کی دیگر تعویلیں کی جاتی ہیں، لیکن اردو کے اندر ڈائریکٹ یوں لفظ کا استعمال جو ہے یہ سخت جو ہے وہ بے ادبی کی طرف لے جانے والا ہے. اگلی بات ارشاد فرمائے کہ اے لوگو اللہ تمہارے دن کے وقت پھرنے اور رات کے وقت آرام کرنے کو جانتا ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ پر تمہارے تمام احوال ظاہر ہیں، وہ تمہارے دن کے اعمال کو بھی جانتا ہے، رات کے آرام کو بھی جانتا ہے. تمہاری کوئی حرکت اور کوئی سکنت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں. اب اس کے بعد جہاد کے حوالے سے آیات کے اترنے پر منافقین کا جو طرز عمل تھا وہ بیان کیا جاتا ہے. پیچھے بھی منافقین کا تذکرہ گزرا، اب یہاں پر دوبارہ ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی؟ پھر جب کوئی واضح صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھتا ہے جس پر موت چھائی ہوئی ہو. تو ان کے لیے بہتر تھا فرما برداری کرنا اور اچھی بات کہنا. پھر جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا تو اگر وہ لوگ اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مومنین اہل ایمان مسلمان
یہ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو کہ جس میں ہمیں جہاد کا حکم دیا جائے، اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں کیا ہوتا تھا کہ مسلمان مسلسل ظلم و ستم کا ہی شکار تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کاش کہ بدلہ لینے کا بھی حکم نازل ہو تو ہم بدلہ لیں ان سے، جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ہم ان کو بتائیں۔ لیکن مکہ مکرمہ میں سختی سے منع تھا کہ جہاد سے منع کیا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں آ کر بھی مسلمان جو تھے وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ کاش کے جہاد کی آیت اترے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے۔ مسلمان تو جو مخلص تھے وہ بھی کہتے تھے، تو اب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو منافق تھے وہ بھی اس طرح کے جملے بول دیتے تھے، ہاں ہاں آیت اترے اور ہم بھی نکلیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کی آیتیں نازل فرمائیں تو جہاد تو معمولی چیز نہیں ہے، اس میں راہ خدا میں نکلنا ہے تو جان جانے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، آدمی کی جان قربان ہو سکتی۔ تو اب جو اہل ایمان تھے، جو اہل اخلاص تھے، وہ تو اپنے جملوں اپنے باتوں پر ثابت قدم رہے، لیکن جو منافق اس طرح کے جملے بولتے تھے کہ آیت اترے ہم بھی نکلیں، ان کی تو جان کو آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آیت اتر آئی تو پھر یہ حال ہو گیا کہ جن کے دلوں میں مرض تھا منافقت کا، تو وہ نبی کو ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے وہ بندہ دیکھتا ہے کہ جس بندے پہ موت چھائی ہوئی ہو، جیسے ایک بندے آدمی جو ہے وہ صدمے کے مارے اور غم کے مارے اور خوف کے مارے بیچارے کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی، سر چکرا رہا ہوتا ہے، اور دیکھنے والا بولتا ہے کہ یار اس کے تو ایسا ہے جیسے موت آئی اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب جہاد کی آیت صورت اتری، احکام نازل ہوئے، تو جن کے دلوں میں مرض منافقت تھا وہ نبی کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ دیکھتا ہے جس پر موت چھائی ہوئی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب لوگوں کا بات کو ماننا اور آگے سے اچھی بات کہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، کہ جو حکم نازل ہوا اس پہ آمنا و صدقنا، ہم نے مانا اور ہم نے اطاعت اختیار کی، یہی کہتے، اور اس کے ساتھ پھر اس پر عمل کرتے۔ تو فرمایا کہ ہم عمل کریں گے، زبان سے بولتے ہم عمل کریں گے، ہم اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، بھاگیں گے نہیں، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں، ہم سمندروں میں کود جائیں گے، آگ میں چھلانگ لگا دیں گے اگر آپ حکم دیں گے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام، لیکن منافقوں کا وہ حال تھا کہ جیسے موت چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہتر تھا بات کو ماننا، فرما برداری کرنا اور اچھی بات کہنا۔ تو یہ صرف یہاں نہیں، ہر چیز کے اندر ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہی کہ اللہ رسول کا حکم جہاں آ جائے، اور اللہ رسول کا حکم کیا مطلب ہے؟ شریعت کا حکم۔ جب شریعت کا حکم آ جائے تو پھر اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا ہی بہتر ہے، اور یہی کہنا درست ہے کہ ہاں ہم عمل کریں گے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یار یہ حکم آج کل نہیں چل سکتا، آج کے زمانے میں شریعت کی باتیں کرتے ہو، آج کے زمانے پردے کی باتیں، آزادی نسواں کا زمانہ، عورتوں کی آزادی کا زمانہ، اور آج کے زمانے میں عورتوں کو پردہ کراتے ہو، گھروں میں بٹھاتے ہو، اوہ ہو۔ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ منافقوں والی ہیں، یہ منافقوں والی، کہ جب حکم آ جائے تو پھر ایسے کہ جیسے موت چھائی ہوئی۔ لیکن اولا کیا ہے؟ طاعت و قول معروف، اطاعت کرنا اور اچھی بات کہنا، کہ اللہ رسول کا جو حکم ہے سر آنکھوں پہ، ہمارے گھر کے رسم و رواج، ہمارے خاندان کے رسم و رواج، ہمارے برادری کے رسم و رواج، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہمارے قوانین، سب ایک طرف، اللہ رسول کا حکم اور فرمان ایک طرف، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو فرمایا کہ جب جہاد کا قطعی حکم ہو گیا تو پھر اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، سچے رہتے، جو باتیں کی تھی ان کے اندر سچے رہتے کہ واقعتاً عمل بھی کرتے۔ اب اگلی آیت ہے، اگلی آیت کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے یہ اس کا بھی ایک خاص شان نزول ہے۔ پہلے میں آیت پڑھ دوں پھر اس کے بعد شان نزول عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ
اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ یہ کیا بات فرمائی؟ زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ منافقوں سے جب یہ کہا گیا کہ بھئی مشرکوں کے خلاف جہاد کرو، انہوں نے کہا کہ ہمارا جہاد کرنے کا نہیں ارادہ، کیونکہ اس میں دو خرابی ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ جہاد کے اندر لوگ مارے جاتے، اور انسانوں کا قتل کرنا یہ تو زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مکے کے کفار ہیں یہ بھی ہمارے رشتے دار ہیں، اب اگر ہم ان سے لڑیں گے تو یہ تو رشتے داری توڑنے والی بات ہو گئی۔ تو چونکہ یہ کفار مکہ سے لڑنے میں، مشرکین سے لڑنے میں دو خرابیاں ہیں، ایک تو زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ رشتے داروں سے تعلقات ٹوٹتے ہیں، لہذا اس لیے ہم جو ہے وہ یہ جہاد میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ بڑے صاف ستھرے اور بڑے اچھے بنتے پھرتے ہو اور بڑے صلح صفائی والے بنتے پھرتے ہو، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ابھی زمانہ جاہلیت میں تم وہ لڑائیاں لڑتے تھے جو 100 سال جاری رہتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تمہارے جھگڑے ہوتے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور 200 سال تک تمہاری لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو تب زمین میں فساد نہیں پھیلتا تھا، اور تب کیا رشتہ داریاں نہیں ٹوٹتی تھی؟ تو وہ تمہارا ماضی قریب گواہی دیتا ہے کہ تم فسادی ہو، اور قتل انسانی تمہارے لیے کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا، اور رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے تم اپنے نفس کے لیے کرتے تھے، اپنے بہادری اور شجاعت دکھانے کے لیے، اور محض لوٹ مار کی عادت کے طور پہ کرتے تھے، اور اب جو تمہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تو ظالموں سے بدلے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ جو مکے کے مشرک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، ان کے گھروں سے نکالا، وطن سے بے وطن کیا، گھروں سے بے گھر کیا، ان کے جو ہے وہ ان کو ریت کے اوپر لٹا کے گھسیٹا، ان کو پتھروں کے نیچے دبایا، ان کو کوڑے مارے، درے مارے، آوازیں کسے، وطن سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، مدینے پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے۔ تو اب تو تمہیں ان ظالموں کا ظلم روکنے کا کہا جا رہا ہے، اور اب تمہیں یاد آ گیا کہ نہیں وہ جی رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں اور قتل و فساد ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اپنے نفس کے لیے لڑتے تھے تو تب تمہیں نہ قتل یاد آتا تھا اور نہ تمہیں رشتہ داری یاد آتی تھی، اور اب جب ظالم کو ظلم سے روکنا ہے تو تمہیں یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت جواب تھا جو ان لوگوں کو دیا گیا کہ اصل تمہاری نیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ صلح پسند ہو، امن پسند ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے پیروکار ہو۔ اور انہی آیتوں کی، اور جو میں نے ابھی بات بیان کی ہے، اسی سے وہ جہاد کی حکمت بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ کسی کو مارنا جو ہے وہ فی نفسی ہی جو ہے وہ ایک کبھی عمل ہے، بذات خود ایک کبھی عمل ہے، لیکن وہی جب کسی مقصد اعلیٰ کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ کبھی نہیں رہتا۔ کیا چوروں ڈاکوؤں کو سزا نہیں دی جاتی؟ کیا ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر ان کو سزا نہیں دی جاتی؟ کسی ملک میں کوڑے مارے جاتے ہیں، کسی ملک میں قید بامشقت ہوتی ہے، کسی کم از کم اتنا تو ہے کہ جیل میں ڈال دیا تو بیوی بچوں سے دور کر دیا، کمانے سے اور سیر سپاٹے سے روک دیا اس کو۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ جو ہے وہ یہ اصل میں اس کو سمجھانے کے لیے ہے، اور یہ اس کے جو ہے نا وہ جرم کی سزا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اسی طرح قتل کا بدلہ قتل دنیا کے کتنے ملکوں میں، بڑے بڑے مہذب کہلانے والے ملکوں کے اندر بھی قاتل کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ تو اگر سزائے موت دی جاتی ہے تو کیا قتل نہیں ہوتا؟ جس کو سزائے موت دیتے وہ بھی تو مرتا ہی ہے نا، وہ کون سا اچھلتا ہے؟ وہ بھی مرتا ہی ہے، لیکن وہ مرنا جو ہے وہ کسی خاص مقصد کی وجہ سے ہے اس کو مارنا، تو لہذا اس کو دنیا کا ہر قانون مانتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ سزائے موت کے خلاف ہیں، لیکن دنیا میں ہر جگہ رائج ہے، اور نہیں ہے تو جنگ کے اندر کسی ملک پہ حملہ ہو جائے اور یہ جوابی حملہ بھی کرے تو کیا جارح جو اگریسیو ہے، جو حملہ آور ہے، کیا اس کے بندے نہیں مرتے؟ لیکن وہ مارنا درست ہے؟ کون کہے گا کہ تمہارے ملک پہ حملہ ہو جائے بیٹھے رہو آرام سے مرتے رہو، مارو نہیں؟ تو مارنے کے پیچھے دیکھا یہ جائے گا کہ مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد درست ہے تو دنیا کا ہر عقل مند اور ہر قانون کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جب اپنے نفس کے لیے لڑتے ہو تب تمہیں کوئی چیز یاد نہیں آتی، اور جب خدا کے حکم آنے پہ لڑنا پڑے تو پھر تمہیں یہ مصلحتیں اور حکمتیں یاد آنا شروع ہو جاتی۔ اور یہی جواب آج کل کے لوگوں کو بھی ہے کہ آج نسلی برتری، میرا رنگ گورا اور باقی دنیا کالی، میری نسل فلاں اور یہ نسل دنیا میں برتر اور بقیہ ساری دنیا کم تر، میرا ازم یعنی میرا جو نظام زندگی ہے وہ سب سے بلند اور فائق، اور باقی ساری دنیا کے نظام ہائے زندگی پست تر۔ کیا یہ کہہ کے آج دنیا میں لڑائیاں نہیں ہوتی؟ تو وہ تو نفس کی خاطر ہیں، وہ تو اپنی برتری کی خاطر ہے۔ اسلام نے جس جہاد کا حکم دیا ہے وہ تو خدا کے دین کی بلندی کے لیے، اپنی ذات کی بلندی کے لیے نہیں، تاکہ خدا کا کلمہ بلند ہو، دین بلند ہو جائے۔ تو مقصد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اب یہ جو منافق تھے جنہوں نے اسلامی ان احکام کو کہا کہ یہ تو فساد ہے، رشتہ داریاں توڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو اللہ نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جن پر خدا کی لعنت ہے، بہرے اندھے ہیں کہ جنہیں سیدھی بات نہ دکھتی ہے نہ سنتی ہے۔ فرمایا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ پتہ چلے کہ قرآن جو حکم دے رہا کس سیاق و سباق میں دے رہا اور کس مقصد کے لیے دے رہا۔ تو قرآن کے حکم پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا اس کا مقصد کتنا اعلیٰ ہے۔ جو حکم ہے خواہ نرمی کرنے کا یا سختی کرنے کا، اس کے مقصد کی طرف دیکھا جائے گا تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، ظالم و جابر قوتیں سر نگوں ہو جائیں، لوگوں کو اپنا بندہ بنانے والے اور غلام بنانے والے خود پست ہو جائیں۔ اسلامی احکام کے پیچھے حکمت یہ ہے۔ تو فرمایا تفکر نہیں کرتے، فرمایا پھر نہیں، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائیں۔ جو اپنے پیٹھ کے بل پھر گئے حق کے واضح ہونے کے بعد بھی، تو شیطان نے انہیں فریب دیا اور امیدیں دلائیں۔ ان سے مراد کون ہیں؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اہل کتاب۔ اہل کتاب نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، آپ کی صفات کا مشاہدہ کیا اور پہچان لیا خدا کے نبی، اور ہماری کتابوں میں انہی کا تذکرہ من بعد ما تبین لہم الہدی، ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ارتدوا علی ادبارہم، اپنے پیٹھوں پر اپنے جو ہے وہ پسے پشت پھر گئے۔ تو فرمایا شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں امیدیں دلائی کہ ان کا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، سارے نذرانے، نظر نیاز، تحفے، تحائف، خدمت سب ختم ہو جائے گی اگر نبی کو مان لیا تو۔ فرمایا شیطان نے ان کو فریب دیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے، ضحاک اور مفسر سدی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافق لوگ تھے جو ایمان لائے اور پھر کفر کی طرف پھر گئے، ہدایت واضح ہوئی اور پھر اس کے باوجود وہ ہدایت سے پھر گئے، خواہ وہ ہدایت بھی صرف ظاہری تھی یا ہدایت کچھ دل میں اتری لیکن پھر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کرنے والوں سے کہا کسی کام میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ اس لیے ہے، کیا مطلب، کیا چیز اس لیے ہے؟ یہ جو انہوں نے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی گمراہی کو اختیار کیا، یہ اس لیے کہ اللہ کے نازل کردہ کو
ناپسند کرنے والوں سے انہوں نے کہا کہ ہم کسی کام میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ منافقوں نے یہودیوں سے کہا اور یہودیوں نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو ناپسند کیا، تو اللہ کے نازل کردہ قرآن کو ناپسند کرنے والے یہودیوں سے منافقوں نے کہا کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ وہ کام کیا؟ وہ تھے نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت، اس میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ تو فرمایا کہ جب یہ آپس کے اندر یوں جو ہے وہ آپس کے اندر اس انداز کے اندر سازشیں کر چکے اور عہد و پیمان باندھ چکے، تو یہ وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ظاہری ہدایت کے بعد بھی باطل کی طرف اور کفر کی طرف اور گمراہی کی طرف لوٹ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی سزا بیان فرماتا ہے، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ تو ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ ہے کافروں کا، منافقوں کا حال۔ یہاں منافقوں کا ہے کہ فرشتے جب ان کی روح نکالیں گے تو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ضربے مارتے ہوئے، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور خدا کی خوشنودی کو پسند نہیں کیا۔ ناراض کرنے والی بات کون سی تھی؟ اللہ کو ناراض کرنے والی جس کو انہوں نے پسند کیا وہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں جانے سے روکنا۔ یہ وہ ان کا کام تھا جس نے خدا کو ناراض کیا اور خدا کی خوشنودی کے کام کو ناپسند کیا۔ وہ کیا ہے؟ ایمان اور اطاعت، اس کو انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ کو پسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا دنیاوی حال بھی بیان فرماتا ہے، فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے بغض و کینے کو ظاہر نہ فرمائے گا۔ فرمایا کیا منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو نبی کی عداوت اور نبی کے بارے میں کینہ چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ نہیں، ظاہر کرے گا۔ چنانچہ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور اگر ہم چاہتے تو اے نبی تمہیں وہ منافقین دکھا دیتے تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لیتے، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ اے لوگو، اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو دیکھ لیں اور ہم تمہاری خبریں آزما لیں۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو اے نبی ان سب لوگوں کو جو ہے وہ تمہیں دکھا دیں کہ یہ منافق ہے، اور تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لو کہ یہ بندہ منافق، یہ بندہ منافق، یہ بندہ منافق۔ اور فرمایا کہ اب بھی حال یہ ہے کہ ان کے گفتگو کے انداز سے تم انہیں پہچان لو گے کہ یہ منافق، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچانا بھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ براءت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی پہچان کروا دی ہے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام سے کوئی منافق پوشیدہ نہیں رہا، آپ علیہ السلام سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا کیا علم تھا کہ آپ ان کو پہچانتے تھے۔
اب اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ کون لوگ ہیں؟ کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی۔ ایک قول یہ ہے منافقوں کے بارے میں کہ منافقوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے بھی روکا، جہاد سے بھی روکتے تھے اور رسول کی مخالفت بھی کرتے تھے، تو یہ ان کا حال ہے کہ یہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ خدا نے جو دین پھیلانا ہے وہ پھیلے گا، تو یہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہاں ان کے لیے جو ہے وہ بربادی ہے اور ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد فرما دے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کفار قریش تھے جو بدر میں آئے تو بڑا اپنی طرف سے لنگر کا انتظام کرتے تھے اور لشکر کو کھلاتے تھے، تو فرمایا کہ یہ ہیں کون؟ کفر کرنے والے، اللہ کے راستے سے روکنے والے اور حق کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا انکار کرنے والے، رسول کی مخالفت کرنے والے۔ تو فرمایا کہ اللہ کو یہ کچھ نقصان نہیں دے سکیں گے اور اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا، ان کی کوششوں کو برباد کر دے گا۔ جو مسلمانوں کو فتح کرنے اور شکست دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ اعمال برباد کر دے گا، یعنی نیکیاں، جو ظاہری نیکیاں وہ بھی برباد کہ آخرت میں ثواب نہیں، اور وہ جو دنیاوی کوششوں کے مقاصد ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہوں گے، وہ بھی برباد۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جنگ بدر کے اندر خود تباہ و برباد ہو گئے، اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ اعمال کیسے باطل ہوتے ہیں؟ منافقت سے بھی باطل ہوتے ہیں، ریاکاری سے بھی باطل ہوتے ہیں۔ تو عمل کو باطل کرنا منع ہے۔ اس کا ایک فقہی مسئلہ بھی عرض کر دوں اور اس کے پھر دیگر چیزیں بھی عرض کرتا ہوں۔ ہم جیسے نفل نماز شروع کریں یا کوئی نماز شروع کریں، اب دوران نماز ہم بلا اجازت شرعی نماز توڑ دیں، یہ عمل کو باطل کرنا ہے۔ روزہ رکھا، اب بلا عذر شرعی روزہ توڑ دیا، یہ بھی عمل کو باطل کرنا ہے۔ تو نیکی کا کام شروع کر کے اس کو یوں درمیان میں ختم نہیں کرنا چاہیے جس نیکی کا اول آخر ایک ہو، جیسے نماز اور روزے کا میں نے بیان کیا۔ اسی طرح حج اور عمرہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ جب شروع کر لیا، احرام باندھ لیا، تو اب اس کو باطل نہیں کرو۔ تو ایک تو فقہی اعتبار سے یہ حکم ہے۔ دوسرا جو اور ہے کہ اعمال کن چیزوں سے برباد ہو جاتے ہیں، ان چیزوں سے بچیں۔ ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ کفر اور شرک سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کہ کافر اور مشرک جو عمل کرے گا ثواب ہی نہیں، ثواب ہی نہیں، تو اس کے عمل برباد۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کے بھی سارے عمل برباد، سارے عمل برباد۔ مرتد ہونے کا مطلب ہے اسلام سے خارج ہو جانا، آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ تیسری منافقت، منافق کا بھی کوئی عمل مقبول نہیں۔ چوتھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالکم، اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اور پانچویں ہے کہ صدقہ دیا اور احسان جتایا کہ تجھے تو میں نے اتنا صدقہ دیا تھا، اور بتاتا پھر رہا، جتاتا پھر رہا، اس سے بھی عمل برباد، نیکی برباد۔ اور نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنا، جسے ریاکاری بھی کہتے ہیں، تو اس سے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ کافر مرنے والے کو اللہ نہیں بخشے گا۔ تو کفر پہ موت بڑی خطرناک ہے، اور ایمان کی حفاظت بڑی ضروری، ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔
اس کے بعد بھی ابھی چند آیات باقی ہیں، ان کے اوپر تفصیل سے کلام کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔